بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں، آپ اس میں جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا اور دنیا میں سب سے پہلا آگ کی پوجا کس نے کی۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ قابل کے ساتھ اقلیمہ اور حابیل کے ساتھ لیوا پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، تیرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اسے جلا ڈالتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ ڈالیاں اور حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری ضرور قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حضرت حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تجھ ہی پر پڑے اور تو ہی جہنم میں ہو، کیونکہ بے انصافیوں کی سزا یہی ہے۔ آخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل ان کی عمر 20 برس تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس، یا پھر بعض کا قول ہے کہ شہر بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں پیش آیا ہے۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دنیا میں کوئی آدمی نہ مرا تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ کئی دن تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر اس نے 2 کوے لڑتے ہوئے دیکھے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر ایک گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھودی اور بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، مگر بھائی کا خون بہتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا، درندوں اور پرندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کی موت کا بہت ہی رنج ہوا، یہاں تک کہ 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا تو وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک مندر بنا کر آگ کی پوجا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور یہی وہ شخص ہے جس نے آگ کی سب سے پہلے پوجا شروع کی۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ عز و جل کی نافرمانی قابیل ہی نے کی، سب سے پہلے زمین پر قتل ناحق کیا اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا قابل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل نے حسد و بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر کے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اپنے والدین کا دل دکھایا، زمین پر فساد پھیلایا تو اسے بڑی بھیانک سزا ملی۔ قابیل کا ایک لڑکا اندھا تھا، اس نے قابیل کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا اور یوں یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا ناحق قتل ایک عورت کے معاملے میں حسد کی وجہ سے ہوا،
لہٰذا عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور قابیل نے حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔